کہ اس بچے کے جو اصل پرابلمز ہیں ان کو پہلے آپ سمجھو، اس کی جڑ تک جاؤ کہ اس کا اصل پرابلم کیا ہے۔ وہ بچہ جو ہے وہ اتنی جو شرارت کر رہا ہے، جو اتنی غفلت برت رہا ہے، جو اتنی لاپرواہی کر رہا ہے، جس کو کچھ بھی انٹرسٹ نہیں ہے، اس کا اصل وجہ کیا ہے؟ آپ سزا اگر دیں گے اس کو کتنی سزا دیں گے؟ کس قدر سزا دیں گے؟ تھک جائیں گے آپ سزا دے ہوئے۔ اس کے اصل مسئلے کیا ہیں اس کو آپ سمجھیے، تو وہ بچہ جو ہے کہ کیوں غفلت برت رہا ہے، کیوں لاپرواہی کر رہا ہے، اس کو جب آپ سمجھیں گے تو وہ سزا جو ہے اس کی دینے کی شاید نوبت بھی نہیں آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ اس بچے کے اگر وہ پہلی بار دوسری بار ہے تو اس کو معاف بھی کر کہ پہلی بار تم نے غلطی کی ہے، ہم اس چیز کو معاف کر دیتے ہیں، تو اس سے جو ہے اس کا اپنا دل جو ہے ایک بڑا ہو جائے گا کہ مجھے ٹیچر نے میری غلطی تھی اس کو معاف کر دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس بچے کو جو شرارت کر رہا ہے، لاپرواہی کر رہا ہے، اس بچے کو پہلی صف میں پہلی رو میں اس کو بٹھائیے۔ اس کی دو تین باتیں ہو گئیں۔ ایک تو وہ آپ کی نظر میں رہے گا، بڑے بڑے کلاس رومز ہیں، 60 70 80 بچے ہیں، پیچھے کیا کر رہا ہے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو اس کو اگلی بینچ سے بٹھائیے۔ اگلی بینچ کے بٹھا کر ایک فائدہ یہ بھی ہو جائے گا کہ وہ تھوڑا اکاؤنٹیبل ہو جائے گا۔ وہ اگر پیچھے بیٹھتا ہے تو آگے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حرکتوں سے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو وہ ڈسٹرب بھی نہیں ہو جائے گا کیونکہ وہ پہلی بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ آپ کے آئی کانٹیکٹس میں ہے، اور آئی کانٹیکٹس میں ہونے کی وجہ سے آپ پر اس کی پوری نظر ہے۔ ابھی آئی کانٹیکٹس کی بات کو ہم پہلے پورے کر دیتے ہیں۔ ٹیچروں کے آئی کانٹیکٹس یعنی ان کے نظروں میں کس طریقے سے آپ رہ سکتے ہیں، کہ نظروں میں رہنا یہ ایک بہت اہم ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے یا تو اوپر دیکھ رہے ہیں یا نیچے دیکھ رہے ہیں، بچوں کو دیکھ ہی نہیں رہے، وہ جو ہے بچوں سے پورے کٹے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اوپر دیکھ کر جو ہے یا نیچے دیکھ کر آئی کانٹیکٹس ان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سزا پازیٹیو طریقے سے کیسی اور کیا ہونی چاہیے اس کے تعلق سے ہماری بات جاری رہے گی، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں ہم لوٹتے ہیں انشاءاللہ۔ جنات کے شر سے، بری نظر سے، جن کے نام پر، آسیب کے نام پر، جادو کے نام پر، جادو ٹونا اور بدافعال سے، بہت ساری مصیبتیں تکلیفیں ہماری اور آپ کی زندگی میں ہیں۔ حقیقت کی روشنی سے حافظ عبدالحسیب مدنی کریں گے روبرو۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی ہی میں یہ جو جنوں کی دنیا ہے اس کو سمجھیں، یہ جو جادو ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھیں، اور یہ جو نظر بد کا معاملہ ہے اس کو سمجھیں۔ کسی بھی شر سے محفوظ رہنے کے لیے لیجئے قرآن و سنت کی مدد۔ یہ ہمارے اور آپ کے دین اور ایمان کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، اور ہمارے اور آپ کے مصیبتوں اور مشکلوں میں مبتلا ہونے یا پھنس جانے سے بچنے کا راستہ بھی ہے۔ جن، جادو اور نظر بد، ہر بدھ شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی بری چیز یا کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے صحیح، دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزار ہو، یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 21 حدیث نمبر 79۔
Courage it takes to stand up for what you believe in. Courage it takes to be true and righteous. Courage it takes to dare and answer your questions, be they social, political, economic, educational, or religious. To get clear and convincing answers, Test your courage and question me in Dare to Ask. Dare to Ask. अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोशनी इल्म की बात हमारी जारी है सज़ा के ताल्लुक़ से, और ये कि वो जो बच्चे शरारती हैं, गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हैं, उनको अगली बेंचों में बिठाते हैं, तो उनके आई कॉन्टेक्ट में आप रहेंगे, वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके साथ जो हैं वो मशगूल रहेंगे। सज़ा की जहाँ तक बात आती है, उसमें हर किसी को एक ही लकड़ी से नहीं हाँकना चाहिए। हर एक का एक पैमाना है, हर एक की एक कैपेसिटी है, हर एक की हुदूद हैं, और वो वहाँ तक ही जा सकता है। इसलिए सज़ा भी वैसी होनी चाहिए। एक बहुत हसास सेंसिटिव बच्चा है, वो इतना हसास, इतना सेंसिटिव है कि उसको ज़रा सा इंसल्ट, ज़रा से सज़ा, उसको अगर खड़े भी करते हैं या कोई गलती से बेंच पे खड़े भी कर देते हैं, तो वो अपने लिए बहुत इंसल्ट फील करता है। और फिर वो सज़ा का मतलब ये हुआ कि वो सज़ा को लेकर घर पे जाएगा वो, और सबों के सामने बेंच पे खड़ा किया गया उसको, उसके दिल में बात बैठेगी वो, और उस तरीके से वो जब आगे जाएगा तो वो सज़ा का हासिल कुछ नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हुआ उससे। तो हर एक के लिए अलग अलग सज़ा का पैमाना आपका होना चाहिए। नेक्स्ट ये कि सज़ा के लिए आप एक कुछ मकसदी, फ्रूटफुल, कोई बामाने उसको होमवर्क दीजिए। मैं ऐसा नहीं करूँगा, 500 बार लिख के लेगा, उससे कुछ नहीं होगा। बल्कि जिस मजमून में वो कमज़ोर है, या अगर उसकी इमला सही नहीं है, तो कोई मकसदी होमवर्क, कोई पर्पसफुल होमवर्क उसको दीजिए, तो वो एक सज़ा भी हो सकती है और उसकी इस्लाह का एक तरीका भी हो सकता है। सज़ा जब आप बच्चे को दे रहे हैं तो उस बच्चे को जज़ा का कॉन्सेप्ट भी आपके पास होना चाहिए। उसकी कोई अच्छाई है, उसकी कोई बेहतरी है, कभी उसे तारीफ़ कीजिए, कभी उसको वाह कीजिए कि हाँ तुमने ये सही किया है। आपके फ्रेम में कोई बच्चा ऐसा नहीं हो जाए कि ये सिर्फ सज़ा के ही मुस्तहक है, ये सिर्फ सज़ा ही के लायक है, और कोई अच्छा काम करे तो आपके मुंह से कोई तारीफ़ी कलमात उसके मुंह से कभी नहीं निकलते हैं। तो उससे जब आप जज़ा नहीं दे रहे हैं, उसकी सताइश नहीं कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो सज़ा देने का भी कोई हक़ नहीं। फिर हमको इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और सज़ा के ताल्लुक़ से एक आखिरी बात जो आती है वो ये कि जो बच्चे गैर ज़िम्मेदार हैं, जो बच्चे शरारत कर रहे हैं, और जो बच्चे अपना काम बराबर नहीं कर रहे हैं, वो उन बच्चों की एक बुनियादी बात सब में कॉमन है, और वो ये है कि उन सारे के सारे बच्चों का विदाउट फेल, उन सारे के सारे बच्चों का टाइम टेबल बिगड़ा हुआ है। वे या तो सिरे से कोई टाइम टेबल फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, अगर कोई फॉलो करते हैं तो बिगड़ा हुआ है। तो अगर जिस बच्चे का टाइम टेबल बिगड़ा हुआ है, जिसका काम टाइम पे नहीं हो रहा है, जिसके सामने कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसके सामने जिंदगी कोई मकसद, कोई ख्वाब, कोई नज़्बुल-ऐन, कोई गोल, कोई लक्ष्य कुछ नहीं है, उसको आप कितना भी सज़ा दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका टाइम टेबल बिगड़ा हुआ है, मतलब वो बिगड़ा हुआ ही रहेगा और हमेशा बिगड़ा रहेगा। तो टाइम टेबल बिगड़ा हुआ है, उस बच्चे को सज़ा आपके कुछ काम नहीं आएगी। उसके टाइम टेबल को बिगड़े हुए उस टाइम टेबल को जोड़ना और उसको एक नए कॉन्सेप्ट देना, ये हर टीचर का काम है। कहाँ कहाँ बिगड़ा हुआ है, किस तरीके से बिगड़ा हुआ है, इस तवज्जो देनी पड़ेगी। तो बात हो रही थी सज़ा के ताल्लुक़ से। सज़ा के ताल्लुक़ से एक अहम बात यह है कि आप फ़र्ज़ कीजिए सज़ा दे रहे हैं अपने बच्चे को घर में या स्कूल में। यहाँ पर हमको बहुत बारीकी से सोचना ये कि क्या आप
واقعی سزا دے رہے ہیں یا یہ خالی ایک ایگو کلیش ہے؟ یعنی ٹیچر اور بچہ یا ماں باپ اور بچہ، ان کی کوئی 20-20 میچ چل رہی ہے کیا؟ ان کی کوئی ایگو کلیش ہو رہا ہے، ان کے انا کا ٹکراؤ ہو رہا ہے؟ آپ بولیں گے انا جو ہے وہ خالی ٹیچر میں ہوتی ہے، ماں باپ میں ہوتی ہے، یہ اتنا سا بچہ، اس میں ایگو کہاں سے آ گیا؟ بچہ چھوٹا بھی ہو تب بھی اس کا ایگو اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنے بڑے لوگوں کا ہوتا ہے، اس کا ایگو چھوٹا نہیں ہوتا ہے، وہ ایگو اس کا ہرٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم جب ٹکراؤ کی پالیسی اپنائیں گے اور ایگو کلیش ہو جائے گا تو اس کے بعد میں جو ہے وہ سزا کسی طریقے سے کام نہیں آئے گی۔ سزا کے تعلق سے، اسے کانسیپٹ کے تعلق سے ہم جو ہیں اب سوالات کے سیکشن پہ آتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال اگر ہے تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سزا سے بچوں میں بیجا خوف پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے سوال ہے کہ بھئی سزا ہم دے رہے ہیں لیکن اس کا نگیٹو ریزلٹ یہ آ رہا ہے کہ انوانٹیڈ بیجا خوف اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور خوف پیدا ہو رہا ہے تو کیا پھر بچے کو سزا ہم نے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ پہلی بات تو میں بتاؤں آپ کو کہ خوف کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی بری علامت نہیں ہے۔ خوف یقیناً ہونا چاہیے۔ ہم انسانوں کے دلوں میں اگر خدا کا خوف نہیں ہو تو دنیا آزاد ہو جائے گی کچھ بھی کرنے کے لیے۔ تو خوف اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے، خوف یقیناً ہونا چاہیے۔ تو بری چیز کیا ہے؟ اس کا نام ہے دہشت، ٹیرر۔ خوف یعنی فیئر، فیئر یقیناً ہونا چاہیے، لیکن دہشت یا ٹیرر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ خوف اگر ہماری سزا سے ہو رہا ہے تو وہ پازیٹیو سزا ہے، اور اگر ہماری سزا سے دل میں ایک دہشت پیدا ہو رہی ہے تو وہ 100% نگیٹو سزا ہے، اس کا رزلٹ کچھ نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ خوف کا شکار ہے کہ دہشت کا شکار ہے، یہ کیسے پہچاننے کا؟ دیکھیے، کسی بھی بچے کو اگر سمجھنا ہے، اس کی دماغی کیفیت کو سمجھنا ہے، اس کی فطرت کو سمجھنا ہے، اس کے مزاج کو سمجھنا ہے، تو اس بچے کی رف کاپی کھول کے دیکھ لیجیے۔ رف کاپی جو ہے بچے کی، وہ بولتا ہوا آئینہ ہوتی ہے۔ اپنے وہ جذبات جو گھر میں وہ ایکسپریس نہیں کرتا ہے، جو اسکولوں میں ایکسپریس نہیں کرتا ہے، جو ماں باپ نہیں جانتے ہیں، جو ٹیچرز نہیں جانتے ہیں، وہ رف کاپی کے آخر میں وہ لکھتا ہے۔ کبھی شعر و شاعری لکھتا ہے، کبھی بیل بوٹے گل بوٹے بناتا ہے، کبھی کیا لکھتا ہے، کبھی کیا لکھتا ہے۔ اب اسی میں دیکھ لیجیے کہ کہیں نہ کہیں پر اگر فرض کیجئے ایک بڑی سی بھیانک شکل بناتا ہے، بڑی بڑی مونچھوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی، غضبناک آنکھیں، بڑی بڑی مونچھیں، اور اس کے نیچے لکھتا ہے، ایسی تصویر کے نیچے لکھتا ہے ابو۔ مطلب سمجھ جاؤ کہ اس بچے کو ابو سے گھر میں دہشت ہے، خوف نہیں ہے، دہشت ہے، اس لیے ایسی غضبناک تصویر بنایا ہے اور اس کے نیچے ابو لکھتا ہے۔ تو وہ خوف نہیں ہے، وہ دہشت ہے، وہ نقصان دہ اس کے لیے، اس سے اس کی پرسنالٹی پہ کوئی پازیٹیو اثر نہیں پڑے گا، صرف اور صرف نگیٹو اثر ہی پڑے گا، اسی کے سائے میں رہے گا۔ وہ دہشت اس کے لیے اور اس کی شخصیت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے رف کاپی میں اگر لکھا ہوا ہے، فرض کی جیسی بھیانک کوئی تصویر، بڑی بڑی مونچھوں والی، غضبناک آنکھوں والی، اور اس کے نیچے لکھتا ہے وہ میتھمیٹکس کے ٹیچر، کسی بھی اسکول میں سب سے ناپسندیدہ شخصیت میتھس کا ٹیچر، کسی بھی اسکول میں جو بیزار رہتے ہیں وہ میتھس کے ٹیچر سے، حالانکہ وہ میتھمیٹکس سے بیزار رہتے ہیں، لیکن
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میتھمیٹکس ہمارا دشمن نہیں ہے، میتھمیٹکس پڑھانے والا بھی ہمارا جانی دشمن ہے. اس لیے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بچے کو میتھمیٹکس کے ٹیچر سے کچھ نہ کچھ شکایت ہے، تو اس بچے کو میتھمیٹکس کے ٹیچر کا خوف نہیں ہے، دہشت ہے. خوف جو ہے وہ بہت پازیٹیو سزا ہے، لیکن دہشت جو ہے وہ نگیٹیو سزا ہے، اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں آتا ہے؟ یس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں، سزا کے متعلق سوال ہے. جی. یہ بھوکا رکھنا، لکڑی سے مرمت کرنا یا باندھ کر رکھنا، یہ سزا کیسی ہے؟ سوال یہ ہے کہ کسی بچے کو بھوکا رکھنا، باندھ کے رکھنا، یا اس کو لکڑی سے دھلائی کرنا، پٹائی کرنا، بے تحاشا مارنا، ایسا کان کے نیچے، ناک کے نیچے لال ہو جائے بالکل. اب یہ سزائیں جو ہیں وہ کتنی صحیح ہیں کتنی غلط ہیں؟ ایسی سزا ہم نے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ میری نظر میں یہ وحشیانہ سزا ایک وحشی کو ظاہر کرتا ہے. اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہونے والا. بھوکا رکھ کے، دھلائی کر کے، مار پیٹ کر کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، کچھ بھی حاصل نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس قسم کی جو سزا ہے جو ہے، جیسے مارنا پیٹنا وغیرہ ہے، اس سے وہ امیون ہو جائے گا. امیون یعنی عادی ہو جائے گا. جیسے اگر اس ہاتھ پر اس کو 25 بار ایک پٹی سے ہم نے مارے یا چھڑی سے مارے، اب یہ اس کا ہاتھ جو ہے، یہ جو حصہ ہے وہ عادی ہو گیا، امیون ہو گیا. اب 2 بار 4 بار اس کو لگ رہا ہے، لیکن 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے بعد میں اس کو وہاں پر کچھ فیل ہی نہیں ہوگا. کتنا بھی پیٹی ہے، وہ جو اس کا جسم کا حصہ ہے، یا پیٹ پہ مارے بہت سارا، وہ پیٹ جو ہے اس کی عادی ہو جائے گی اس مار کی، یا امیون ہو جائے گی. اب اس کو اس کے بعد وہ محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسے کئی مجرم ہوتے ہیں جو پولیس کی کسٹڈی سے جا کر آتے ہیں، مار کھا کے آتے ہیں، اور پھر کئی بار جانے کو تیار ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پولیس کی وہ 3rd ڈگری جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے بھی عادی ہو چکے ہیں. اس کے لیے کوئی بری بات نہیں. اور تیسری بات یہ سزا جو وحشیانہ سزا ہے، یہ ماں باپ کی ہار ہے، اس کا اعلان ہے کہ ہم ہار چکے ہیں، اس لیے سزا ایسی دے رہے ہیں. اور آخری بات یہ کہ ایسی سزا دینے کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ زندگی بھر کے لیے باغی بن جائے گا، بغاوت پہ آئے گا. وہ یہ بھول جائے گا سزا کس لیے دی گئی تھی. اس کو صرف سزا یاد رہے گی، لیکن سزا کس لیے دی گئی تھی وہ کبھی یاد نہیں رہے گا. تو یہ نگیٹو امیج زندگی بھر اس کے رہے گا. ماں باپ نے مجھے بھوکا رکھا تھا، کیوں؟ وہ بھول جائے گا. ماں باپ نے مجھے باندھ کے رکھا تھا، کیوں؟ وہ بھول جائے گا. ماں باپ نے مجھے لکڑی سے دھلائی کی تھی، کیوں؟ وہ بھول جائے گا. سبب بھول جائے گا، صرف سزا یاد رہے گی. اور صرف سزا یاد رکھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، نقصان دہ ہے بچے کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ